وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو صاحب امر ہیں تم میں سے ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارا کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس کو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ اب جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر لیں تو اس کے اوپر عمل کر لو، تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، وہ جو اختلاف ہے وہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کتنی آسان سی بات قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ اب اللہ کی ذات تو ہمارے سامنے انسان کی صورت میں موجود نہیں کہ ہم اس سے فیصلہ کرائیں، تو اس سے مراد یہ ہوگا فردوہ الی اللہ، الی اللہ سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ کی کتاب کی طرف اس کو لوٹائیں۔ والرسول کہا، اور رسول کی طرف اپنا معاملہ لے کر جاؤ۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو ہم کیسے ان سے فیصلہ کروائیں اپنے اختلافات کا، اپنے جھگڑوں کا؟ تو فرمایا کہ سنت رسول کے اوپر پیش کرو صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث کے اوپر پیش کرو، اور احادیث کی روشنی میں اپنے اختلافات کو ختم کرو، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرواؤ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر ایمان کی حالت میں آپ اپنے معاملات کو اس طرح سلجھاؤ گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور رزلٹ اور انجام کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے بہت اچھا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے سے زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، غیروں کے طریقے کو اپنانے سے زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ آپ ماڈرن اصول کو اپنائیں گے تو زندگی ایزی ہوگی، قرآن کہتا ہے کہ مجھے اپناؤ گے تو زندگی آسان ہوگی۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کامیاب وہی ہے کہ جس نے اس دور حاضر میں بھی قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی ڈال دی، جس نے اس کو اپنا امام بنا لیا، جس نے قرآن اور حدیث کو اپنا رہنما بنا لیا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی زندگی بڑی آسان اور بڑی خوشگوار زندگی اللہ اس کو عطا فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اطاعت اللہ کی کرو، جس سے مراد قرآن حکیم، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت رسول کی کرو، جس سے مراد حدیث پاک، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو آپ میں صاحب امر ہیں۔ اس کے اندر اختلاف ہے کہ صاحب امر کون لوگ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل حکومت ہیں، جو حاکم ہیں تمہارے اوپر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علماء ہے، جو علماء اور مفتیان کرام شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جو شریعت کے مطابق لوگوں کو دین سکھاتے ہیں اور لوگوں کو مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں اولی الامر سے وہ لوگ مراد ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے دونوں طبقے مراد ہیں، وہ حاکم جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو، وہ بھی اس سے مراد ہے، اور وہ عالم جو شریعت کے مطابق فتویٰ دیتا ہو، وہ بھی اس سے مراد۔ دونوں کی اطاعت اور دونوں کی بات کا ماننا یہ اللہ کے اس حکم کے مطابق ضروری ہے۔ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو اہل امر ہیں تم میں سے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جماعت، ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ اس جماعت کے اندر ایک اور بڑے عظیم جلیل القدر اور مشہور صحابی تھے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی۔ تو جب وہ لشکر جہاں جانا تھا وہاں پہنچے تو حضرت عمار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو امان دیا، وہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گئے تھے، تو ایک شخص کو انہوں نے اپنی طرف سے امان دے دیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو وہ اس پر ناراض ہو گئے کہ میں امیر ہوں اور میری اجازت کے بغیر آپ نے کسی کو امان دے دی، مجھ سے پوچھنا چاہیے۔ اس معاملے کے اندر دونوں صحابی جو تھے ان میں بدمزگی پیدا ہوئی، تلخی پیدا ہو گئی، اختلاف ہوا۔ انہوں نے یہ جھگڑا جب واپس آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کے امان کو برقرار رکھا کہ وہ آدمی جو ہے وہ مامون ہے، محفوظ ہے، لیکن ساتھ یہ نصیحت فرمائی
کہ آئندہ کوئی بھی ایسا معاملہ آپ نے کرنا ہو تو اپنے امیر سے پوچھ کر کرنا چاہیے. جو آپ کے اوپر، جو آپ کا قائد ہے، جو آپ کا لیڈر ہے، اس سے پوچھ کر کریں گے تو آپس میں اختلاف نہیں پیدا ہوگا، نفرت نہیں آئے گی، دل کے اندر جو ہے کدورت نہیں پیدا ہوگی، تو اپنے امیر کی اطاعت کرنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. صحابہ تو خوش نصیب تھے کہ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود تھی، بنفس نفیس موجود ہے. لیکن ہم بھی اگر اپنی تمام معاملات کو، زندگی کے، ضرورت کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ ہماری ضرورت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ہمارے دین سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ہم ان تمام معاملات کو شریعت کے مطابق حل کریں اور شریعت کے مطابق ان کو ڈال دیں تو یہ زندگی ہماری بہت آسان ہو جائے گی، اور اس میں بڑی برکت بھی ہوگی، اس کے اندر بڑا سکون بھی ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد بھی شامل حال ہوگی. یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر آپ کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ جس کا صریح حکم نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث پاک سے ملتا ہے. صریح حکم، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کے اندر صراحتاً موجود نہیں ہے، ضمناً تو موجود ہے لیکن صریحتاً موجود نہیں ہے. مثلا جیسے نماز کے اندر جو آدمی شریک ہوتا ہے، ایک آدمی جو شریک ہوتا ہے شروع سے اس کو مدرک کہتے ہیں، ایک آدمی جو شریک ہوتا ہے ایک رکعت کے بعد اس کو مسبوق کہتے ہیں، ایک آدمی جس کو نماز کے اندر کوئی عذر پیش آ جائے اور وہ نماز چھوڑ کے چلا جائے اور وضو کر کے پھر جب لوٹ کے آتا ہے نماز کے اندر شریک ہوتا ہے، اس کو لاحق کہتے ہیں. تو اب یہ جو احکام ہے مدرک، مسبوق، لاحق کے، یہ قرآن کے اندر صراحتاً موجود نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو بعض امور ایسے ہوتے ہیں جو شریعت میں، جو حدیث اور قرآن کے اندر صراحتاً موجود نہیں ہوتے، تو اس کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں یوں ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے کچھ اصول لیے جاتے ہیں، اور ان اصول کے مطابق ہمارے جو وہ معاملات ہیں کہ جن کا صراحتاً قرآن میں حکم نہیں ہے، وہ ان کے مطابق پھر حل کیے جاتے ہیں، ان کے مطابق حل کیے جاتے. سمجھ آ گئی؟ اب جیسے مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے ایک حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں ارشاد فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة یدم بید والفضل ربا. آپ نے فرمایا کہ گندم کو گندم کے بدلے میں، اور سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، نمک کو نمک کے بدلے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بیان فرمائیں.